أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں تو اور جبرن ہوں تو سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پر اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا سب پر ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کرنا، کوئی شخص اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، خواہ خوشی سے ہوں خواہ ناخوشی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی زمین و آسمان کے تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اپنی خوشی سے یا جبرن۔ اور جگہ ہے أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الآیات، کیا وہ کفار نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار اور سب فرشتے، کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیے جائیں بجا لاتے ہیں۔ پس مؤمنوں کا ظاہر باطن قلب و جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور جبرن اللہ تعالیٰ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کے رب تعالیٰ کو اے نبی ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں زنجیروں اور رسیوں میں باندھ کر۔ اس حدیث کی اور سند بھی ہے، لیکن اس آیت کے معنی تو یہی زیادہ قوی ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت جیسی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر آپ ان سے اے نبی پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ وقت ہے جب روز ازل میں ان سب سے میثاق و عہد لیا تھا اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اور ہر ایک کو وہ اللہ اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور قرآن پر اور ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو صحیفے اور وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کی اولادوں پر جو اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لائے ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے
اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان گزار ہیں۔ پس اس امت کے مؤمن تمام انبیاء علیہ السلام اور کل الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی کو سچا جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے سوا جو شخص کسی اور راہ پر چلے اس سے قبولیت دور ہے اور آخرت میں وہ نقصان میں پڑا، جیسا کہ صحیح حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دیں جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتے۔ ان پر تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اگر مرتد سچی توبہ کر لے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ سے دریافت کرو کیا میری توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیات اتری۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ نسائی، حاکم اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں۔ بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا۔ پس جو لوگ ایمان لائے، رسول کی حقانیت مان چکے، دلیلیں دیکھ چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے، یہ لوگ مستحق ہدایت نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں کی رہبری نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بھی جو لعنت دائمی ہے، نہ تو کسی وقت ان کے عذابوں میں تخفیف ہوگی نہ موقوفی۔ پھر اپنے لطف و احسان، رأفت و رحم کا بیان فرماتے ہیں کہ اس بدترین جرم یعنی مرتد ہو جانے کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بد اعمال کی اصلاح کر لے، میں بھی اس سے درگزر کر لیتا ہوں۔ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گویا فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حالت نزع یعنی عین مرتے وقت توبہ قبول نہیں۔ ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہے ہیں کہ موت کے وقت کی تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ الی آخری، یعنی آخر دم تک، یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں
وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، اور یہی یہاں ہے کہ ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل راہ پر لگ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کہ کیا اب ہماری توبہ ہے؟ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، اس پر یہ آیت اتری۔ اس کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں، گو اس نے زمین بھر کر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ نبی سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا دانا دینے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی یہ نیکی کام آئے گی جبکہ وہ جاہلیت ہی میں مر گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا، یعنی اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن جس دن کے بدلہ دیا جائے گا بخش دیجئے۔ جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ان کافر و مشرکین سے نہ بدلہ مقبول نہ انہیں سفارش کا نفع۔ اور فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ خرید و فروخت ہے نہ مودت و محبت۔ اور جگہ ارشاد ہے ان الذین کفروا لو ان لہم الی آخر الآیہ، یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ اس سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں تو بھی نامقبول ہے۔ ان کافروں کو ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا ہی پڑے گا۔ یہی مضمون یہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ بعض نے ولو افتدا کی واو کو زائد کہا ہے، لیکن واو کو عطف کی ماننا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے کی بہت بہتر ہے، واللہ اعلم۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، گو وہ بڑے نیک اور نہایت خرچیلے ہوں، گو زمین بھر بھر کر سونا اللہ کی راہ میں لٹائیں، یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت، نرم زمین اور سخت زمین، خشکی اور تری کے ہم وزن سونا عذابوں کے بدلے دینا چاہیں دے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو بغیر شرک کیے نہ رہا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اے اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اور جو کچھ مانگنا ہو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو یہ کہے گا اے اللہ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں آپ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اے اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے آپ کو چھڑا سکے یا کسی طرح کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے اپنے فضل اور رحم سے نجات دے، آمین۔